السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کوتیبہ کا معنی ہوتا ہے لکھ دیا گیا ہے، تو جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے، تو مراد ہوتا ہے فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اسپیشلی جب اس کے بعد اعلیٰ کی پریپوزیشن آئے، کاتبہ یکتبو کے لفظ کے بعد اعلیٰ کی پریپوزیشن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا نہیں بلکہ فرض کر دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ جو صیام ہے یہ صوم کی جمع نہیں ہے، بلکہ یہ صیام یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے روزہ رکھنا۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا یا روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک تو اللہ پاک نے روزوں کے فرض ہونے کا ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں، دوسرا اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے سائیکولوجیکلی ہمیں روزوں کے حوالے سے ریلیکس کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ عبادت کوئی تم پہلے لوگ نہیں ہو جن پر فرض کی گئی، بلکہ تم سے پہلے بھی یہ کئی لوگوں پر، کئی امتوں پر، کئی قوموں پر فرض کیے جاتے رہے، تو وہ بھی تو روزے رکھتے رہے نا، انہوں نے یہ روزے رکھے تھے۔ اٹ مینس کہ روزے رکھنا یہ کوئی ناممکن یا مشکل کام نہ سمجھ لینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا یہ امپاسبل ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات جو ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے، پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ اور تقوی کا ایک معنی ڈرنا اور تقوی کا ایک معنی بچنا، تو دونوں ہی اس کے یہاں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، روزے رکھ رکھ کے بار بار کی ریہرسل، ٹریننگ، پریکٹس سے تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اکیلے کسی روم میں ہوتے ہیں یا واش روم میں ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، اور ہم اس وقت بھی پیاس کی شدت کے باوجود، بھوک کی شدت کے باوجود بھی ہم ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا یقین جو ہے وہ ہمیں ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ امی ابو کا ڈر نہیں ہوتا، یہ لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہم پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، بلکہ یہ یقین کہ میرا ایک رب ہے جس کے حکم کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا یا کر رہی۔ تو اس طرح ہمارے دل میں اللہ پر یقین بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک حلال چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں، پانی حلال ہے، آب زمزم حلال ہے، اجوا کھجور حلال ہے، شہد حلال، دودھ حلال،
لیکن یہ ساری چیزیں ہم اپنے حلق سے نیچے کیوں نہیں اتار رہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں صبح سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ پاک نے ہمیں کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے، نہیں کھانا، حلال بھی نہیں کھانا۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک نے اس ڈیوریشن کے اندر جو ایک ہسبینڈ وائف کے کیا ریلیشن شپ ہے جو کہ حلال جائز ہے، اس سے بھی اوائڈ کرنے کا، پرہیز کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ہم حلال چیزوں سے اس ڈیوریشن میں اوائڈ کیوں کرتے ہیں، پرہیز کیوں کرتے ہیں، بچاؤ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا یقین، اللہ کے ہونے کا یقین، اور پھر اللہ کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام غلط کر لیا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس طرح روزہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر بھی پیدا کرتا ہے، اور اس ڈر کی مسلسل گروتھ اور نشو و نما ہوتی رہتی ہے ڈیلی۔ جب ہم سارا دن اس پروسیجر سے، اس پریکٹس سے گزرتے ہیں تو ہمارا یہ تقوی، ہماری یہ پرہیزگاری، یہ آہستہ آہستہ انٹیگریٹ ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر تقوی کا دوسرا معنی لے لیں تو وہ بھی تقریباً یہی بات بن جاتی ہے۔ تقوی کا دوسرا معنی ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی انسان کے اندر گناہوں کے خلاف ایک ڈھال بن کے کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ گناہ کرنے کو نفس چاہ رہا ہے، دل مائل ہے، خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہیں، جذبات ہیں کہ کنٹرول میں نہیں آ رہے، لیکن روزے کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں بریکوں پر، اپنے خواہشات نفس کی جو بریکس ہیں، ہم ان پر زور سے بریک سپلائی کرتے ہیں۔ نہیں، نو، یہ کام نہیں کر سکتی، یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں تو یہ سارا کچھ جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ پریکٹس سارا دن، اور پھر بار بار ہر دن، اور پھر پورا مہینہ یہ پریکٹس چلتی ہے۔ بچ جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ ریڈیوس یور اسپیڈ۔ ریڈیوس صوم کا لفظی معنی ہی رک جانا ہے۔ صوم کا لفظی معنی رک جانا۔ کس سے رک جانا؟ کھانے پینے سے، حلال چیزوں سے بھی رک جانا اور حرام چیزوں سے بھی رک جانا۔ روزے کی حالت میں کچھ حلال چیزوں پہ پابندی ہے اور کچھ حرام چیزوں پہ، اور حرام چیزوں پہ تو پابندی پہلے سے ہی ہے، وہ تو پورا سال ہی پابندی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں، کیونکہ عام حالات میں ہم حرام چیزوں کی پابندیوں کو ہوا میں اڑاتے رہتے، نظر انداز کرتے۔ غیبت حرام، لیکن ہماری عادت بنی ہے غیبت کرنی، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اکثر لوگوں کی غیر موجودگی میں، ان کی ایبسنس میں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ مردہ بھائی کا، بہن کا گوشت کھا رہے، غیبت ہم کرتے رہتے ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ جھوٹ بھی ہم بول لیتے ہیں کئی لوگ۔ اسی طرح ہم اپنی نظر کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، ہم اپنے کانوں کا صحیح استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ کوئی گانا ہے تو ہمیں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنی چاہیے، حرام آواز ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ یا کئی لوگ تو خود باقاعدہ اہتمام کر کے مختلف قسم کی فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی فضولیات دیکھتے ہیں جس میں اللہ کی بہت سی نافرمانی کی چیزیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان کے بغیر جب تک ایک ایپیسوڈ نہ دیکھ لیں نیند نہیں آتی۔ ایڈکشن ہے، سکرین ایڈکشن۔ بہرحال بہت سی حرام چیزیں ہیں جن کو ہم اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہماری روٹین ہی بن جاتی ہے، وہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے، اور ہمیں ہماری یہ نیگلیجنسی جو ہے، یہ ہماری جو غفلت ہے، یہ جو سستی ہے، یہ جو کوتاہی ہے، یہ جو گناہوں کی عادت ہے، یہ روزہ آ کر اس انرشیا سے، اس جمود سے ہمیں نکالتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ روزہ رکھا ہوا ہے، اب تو باز آ جاؤ،
وہ کسی غیر مسلم نے ہمارے اس بیہیویئر کا تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا تھا کہ کسی غیر مسلم کی کسی مسلمان سے کوئی ٹاک ہوئی کسی بات پہ، تو اس نے مسلمان نے آگے سے کہا کہ نہیں بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ اس نے پھر غیر مسلم نے، نان مسلم نے اس سے روزے کی ڈیٹیل پوچھی۔ اس نے کہا بھائی ہم روزے میں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا یہ کب سے کب تک پابندی ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ صبح سے لے کے شام تک ہوتی ہے، سحری سے افطاری تک۔ اور اس نے کہا کہ یہ سارا سال ہی؟ اس نے کہا نہیں، 1 مہینہ۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے لیے تو موجیں، آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ آپ نے صرف رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا، وہ بھی صبح سے شام تک۔ آپ نے صرف رمضان کے مہینے میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی سے خیانت نہیں کرنی، آپ نے صرف رمضان میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ آپ کے لیے تو بڑی موج ہے، ہمیں تو سارا سال یہ پابندی کرنی پڑتی۔ یہ بے شک کسی نے بات بنائی ہے یا سچی ہے واللہ عالم، لیکن بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق بہت ہے کہ کیا غیر مسلم جو مہذب قسم کے لوگ ہیں نا، ویسے تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو بھی اندر سے کسی ڈر یا تقوی نے درست نہیں کیا ہوا، انہیں ڈنڈے نے سیدھا کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی اتنے حاجی نمازی کوئی صوفی ثناء اللہ نہیں ہے، ڈنڈا بڑا سٹرانگ ہے ان کنٹریز میں، کیمراز، اور بندہ مجرم جو ہے نا وہ جرم کر کے کہیں جا نہیں سکتا، قانون کا شکنجہ بڑا ٹائٹ، اس لیے لوگ آہستہ آہستہ سیدھے ہو گئے، پتہ نہیں یار رانگ سائڈ پہ نہیں جانا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں چونکہ قانون کوئی نہیں ہے، کسی کو قتل کر لیں جو مرضی کر لیں یہاں، تو یہاں پر لا اینڈ آرڈر جو ہے نا اس کی صورتحال خراب ہے۔ بہرحال روزے کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے روزے کی حالت میں صرف یہ نہیں کہ صرف روزے کی حالت میں یہ پابندی کرنی ہے حرام چیزوں کے بچنے کی، روزہ ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح تم ایک خاص ڈیوریشن میں اللہ کا حکم سمجھ کر کھاتے نہیں پیتے نہیں، حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہو، تو روزے کے بعد جو پرماننٹ حرام چیزیں ہیں وہ کیوں کھاؤ پیو گے تم؟ سمجھ آ رہی بات؟ روزے کی حالت میں اگر دودھ نہیں پی سکتے، شہد نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، آب زمزم نہیں پی سکتے، تو پھر روزے کے بعد یا رمضان کے بعد پھر شراب کیسے پئیں گے؟ پھر تو رمضان کے بعد شرم آئے گی نا، بھائی روزے کی حالت میں تو ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، روزے نے تو یہ ہماری ٹریننگ کروائی تھی۔ تو روزہ روک دیتا ہے، بریک کا نام ہے، رک جانے کا نام ہے، ٹھہر جانے کا، سوچنے کا، جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، بس کھانا نہیں، اتنی جگہ کا روزہ سمجھتے ہیں ہم۔ نو، بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ روزہ اللہ کی قسم پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال اور چوٹی تک پوری باڈی کا روزہ۔ یہ روزہ ہمارے ہاتھوں کا بھی ہے کہ ہم اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہے کہ ہم آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی چیز نہ دیکھیں۔ یہ ہمارے کانوں کا بھی ہے کہ کانوں سے غلط چیز کو نہ سنیں، اور یہ روزہ ہمارے دل و دماغ کا بھی ہے، ہمارے خیالات کا بھی ہے، ہمارے جذبات کا بھی ہے، ہمارے پاؤں کا بھی ہے، ہماری پوری باڈی کا بھی ہے۔ یہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، یہ روزہ پوری باڈی کا ہے، پورے مسلمان کا روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کی پوری باڈی پہ روزہ فرض۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور یہ ڈھال جہنم سے بھی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ روزہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آگے آپ نے وضاحت فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے ساتھ، ایک تو تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا روزے کی حالت میں، وہ ڈھال کس طرح ہے، گناہوں سے کس طرح روکتا ہے؟ فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم میں سے کوئی شخص لا یرفث، لا یرفث کا معنی ہے کہ وہ کوئی سیکس سے ریلیٹڈ بات بالکل نہ کرے، کوئی لغو بات وہ روزے کی حالت میں نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ولا یسخب،
اور روزے کی حالت میں شور و غوغا بھی نہیں کرنا، ہلڑ بازی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں کرنی۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات آگے بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کسی شخص کے ساتھ کوئی دوسرا شخص لڑے، جھگڑا کرے یا اس کو گالی گلوچ دے، گالی گلوچ کرے، تو فرمایا کہ تم نے آگے سے گالی کا بدلہ گالی میں نہیں دینا، بلکہ تم نے آگے سے کہنا ہے انی صائم، سوری بھائی، معذرت، میں تو روزے سے ہوں، میں آپ سے یہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ روزہ کنٹرول پیدا کرتا ہے نا ہمارے اندر، ہمارے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے احساسات کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری خواہشات اور جذبات کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اور آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے، اور غیبتیں وہ کر رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال وہ کر رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال وہ کر رہا ہے، اور ظلم زیادتی وہ کر رہا ہے، دھوکے فریب ملاوٹیں وہ کر رہا ہے، تو وہ شخص اس کے بھوکا رہنے کا اللہ کو کوئی اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں والجہل، جہالت کے الفاظ بھی ہیں، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ یہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو اگر ہم نے روزے کے مقاصد پورے نہ کیے، تقوی کا حصول، ہمیں یہ تقوی کے حصول کا مقصد لعلکم تتقون پورا نہ ہوا، اور ہم نے لڑائی جھگڑا اور باقی خواہشات پہ کنٹرول نہ کیا، حرام چیزوں کو نہ چھوڑا، تو صرف حلال چیزیں کھانا پینا چھوڑ دینے سے روزہ پورا نہیں ہوگا، روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ یہ ہیں روزے کے مقاصد، یہ ہے روزے کا بنیادی مقصد۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ رمضان کے روزے رکھتے وقت ہر وقت ہم نے اس مقصد پر فوکس رکھنا ہے کہ آیا میرے روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔